باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم سامعین اکرام، وائس آف کربلا کے سامعین اکرام، ہم اس عید سعید عید غدیر کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس مختصر سی محفل کو علی بن ابی طالب کے ذکر سے مزین کریں۔ یہ غدیر کا موقع یہ ایسا موقع ہے کہ یہ جتنا عظیم ہے، جتنا بلند و بالا ہے، اس کی عظمت عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر اور روز جمعہ سے بھی بڑی بلند و بالا ہے، بہت عظیم ہے۔ لیکن یہ جتنی عظیم اور جتنی بلند و بالا ہے، یہ اتنی ہی مظلوم بھی ہے۔ بلند و بالا اور اپنی عظمت اور اپنی رفعت کے اعتبار سے جو اسے معراج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ امامت مطلقہ 12ویں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک آ کر رکا۔ لیکن توحید پروردگار ہو یا انبیاء علیہ السلام کی نبوت ہو یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت ہو، ان سب کا سلسلہ ایک جگہ جا کر رک گیا۔ لیکن اگر نہیں رکا تو ولایت کا سلسلہ، ولایت وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے کہ جس کو تھامنے کے بعد پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ جو اس مضبوط رسی کو تھامے گا وہ حوض کوثر پر میرے پاس آئے گا۔ دوستو، یہ وہ بلند و بالا معراج کا مقام ہے کہ اس دن انبیاء علیہ السلام نے، روایات میں ہے کہ اپنے جانشین کو یہ واض و نصیحت کی کہ اس دن عید کا دن قرار دیں اس دن کو۔ لہذا تمام انبیاء کے جانشین انہوں نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا۔ اس کی وہ بلند و بالا اور وہ شان، وہ رفعت، وہ عظمت ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ پیغمبر اسلام نے اس کا جو ماحول بنایا وہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اس میدان قم تک، وہ تمام واقعات ریپیٹ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن آپ اس کی حساسیت سے واقف ہیں اور جانتے ہیں۔ لیکن میں جو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی حساسیت اس آیہ مجیدہ سے ہی واضح ہو جاتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔ یہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ جو سید الانبیاء ہے۔ تو غدیر کتنا اہم اور کتنا ضروری سبجیکٹ ہے، اس کی اس واقعے سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے بالکل چلچلاتی دھوپ میں ریگستان کے جانے والوں کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا۔ آپ اسی حساسیت سے، آپ اس حساس پوائنٹ سے اس کی حساسیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جانے والوں کو بلا لینا اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرنا، جو خود اس کے ایک اہم اور اس کی عظمت
اور اس کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ابھی گھر سے ہمارے چلا جائے, ہمارے آپ کے گھر سے لوگ جاتے, اب تو ظاہر ہے موبائل کا دور ہے, میسج کر دیا, کال کر دیا, آدمی واپس آ گیا. لیکن اس دور میں ایک آدمی کو دوڑانا کہ جاؤ بلا کے لاؤ, اور وہ جو آدمی علمان والحفیظ کرتا ہوا جا رہا ہو گرمی کی شدت سے, اور پھر اس کو واپس پلٹایا جائے, تو سیدھی بات ہے جب وہ واپس پلٹ کے آئے گا تو یہ تو سوچے گا نا کہ بالآخر بلایا کیوں ہے. اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو جلدی آنے کا حکم دیا ہے, تو آخر یہ جلدی کیوں بلا رہے ہیں؟ تو وہ جو پلٹ کے آ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اب کون سا حکم رہ گیا ہے, یہ ہمیں پیچھے کیوں بلایا جا رہا ہے, یہ ریورس کیوں کیا جا رہا ہے ہم کو. اور جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلایا جا رہا ہے, جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلایا جا رہا ہے. تو دونوں کی مینٹلٹی آپ غور کیجئے, دونوں کی فکر وہ اس بات پر آ کر مرکوز ہو گئی کہ بالآخر ایسی کیا بات ہو گئی, ایسا کون سا واقعہ ہو گیا, ایسا کون سا حکم باقی رہ گیا کہ جو ابھی تک رسول اللہ نے ہم کو نہیں بتایا, اس کو بتانے کے لیے اتنی شدت سے ہمارا انتظار ہو رہا ہے. تو دیکھیں جب اتنی حساسیت ہے اور اتنا حساس یہ پوائنٹ ہے تو تقاضا اس بات کا یہ ہے کہ اسے کبھی بھولا نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن یہ بھولا گیا, اسے بھلا دیا لوگوں نے. تو یہ اس کو بھلا دیا گیا, اس کی مظلومی. جہاں اتنی بلند و بالا اور اتنی عظیم اور اتنی رفت والی یہ منزل ہے, اتنا ہی ستم اس پر یہ ہے کہ اسے بھلا دیا. ائمہ معصومین علیہ السلام نے کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ کی ہے, جو تقاضا جو ہم لوگوں سے کیا ہے کہ کربلا کو زندہ رکھو, کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کربلا کو بھلا دیں. تو میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ کربلا کے ذریعے غدیر کو زندہ کرنا, کربلا کی یاد ایسی ہو کہ غدیر زندہ ہو جائے. اور غدیر زندہ ہے یہ تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یعنی کربلا کا مقصد کربلا کی یاد, یعنی غدیر کی زندگی ہے. غدیر اور آیت تطہیر کے موضوع پر گفتگو کی تھی. آپ ہمارے چینل پر جا کر اس گفتگو کو سماعت فرمائیں اور پھر اپنا مشورہ دیں اور غور کریں کہ یہ دو چیزیں تاریخ میں, غدیر اور آیت تطہیر, یہ بڑی مظلوم ہے. تو دوستو, غدیر وہ دن ہے, وہ مقام ہے کہ جو بہت بلند و بالا بھی ہے اور سب سے مظلوم بھی ہے. لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے میری اس گفتگو کو سنا اور میرے خیالات سماعت فرمائے. لہذا کوئی سوال پوچھنا ہو, کوئی بات پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیں, اور یہ آپ کا سوال پوچھنا ہی ہمارے چینل کے لیے زندگی ہوگی, حیات ہوگی. آخر میں دعا ہے کہ خدا وند عالم حق محمد والے محمد ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے, اور اس عید سعید عید الفطر کی مبارکباد آخر میں اب تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اور اپنے وقت کے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں اس پرمسرت موقع کو پیش کرتا ہوں کہ مولا اگلی سال عید غدیر آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين،
السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى 9 المعصومين من ذريتك. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته.